بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے اسے رستے تو لگنا چاہیدا تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا تے کتاب و سنت تے رنگ اندر اپنا تن من رگنا چاہیدا او جگ رسدایا بد رس جاوے کلے اللہ تو منگنا چاہیدا دور حاضر دے اندر
اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تھی، تے اسی کیویں کنفرم کر سکاں گے کہ انہیں خواب اندر نبی کریم علیہ السلام دی ہی زیارت کی ہے یا کسی اور شخصیت دی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تے کسی نے دیکھے ہی نہیں ہوا۔ یہ کنفرم کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا سنن اندر بھی آیا ہے، ایسا ہویا بھی۔ کئی بندے آکھیا جی مینوں خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی۔ اچھا دسو پھر کیویں ہوئی، کی ویکھیا؟ وہ کہندا جی میں ویکھیا ہر پاسے نور ہی نور تے چمک ہی چمک سی، ایک عظیم ہستی میرے سامنے آئی جنہ سر تو لگ کے پیراں تک سفید لباس پہنے ہیں، سر دے بال بھی چمک رہے سن، سفید بال، اور داڑھی مبارک بھی چمک رہی سی، سفید داڑھی سفید بال، نور ہی نور چمک رہے۔ بس وہی اینی گل تو ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ انہیں نبی پاک دی زیارت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دے بال سفید ہے ہی نہیں سن، آپ کے سر اور داڑھی کے بال جو تھے وہ بلیک تھے، سیاہ تھے۔ صحابہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی مبارک اور آپ دے سر مبارک اندر 18 تو 20 دے قریب بال سفید سن، بس باقی مکمل داڑھی مبارک اور سر دے بال مبارک سیاہ۔ لہذا اس چیز کو ججمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ خواب اندر ویکھن والا بندہ واقعی نبی کریم علیہ السلام ویکھ رہا ہے کسی اور؟ یہ آپ کنفرم کیویں کر سکتے ہیں؟ میں تمہیں ایک طریقہ دس لگا کہ آپ کنفرم کیویں کراں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے حالت خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میرا روپ دھار سکتا، لیکن طریقہ کی آج میں تمہیں طریقہ ایسا دسنا ہے کہ جہدے نال کنفرم ہو جائے گا کہ واقعی اگر خواب اندر اللہ پاک کی سعادت دے دی، بڑی بڑی سعادت ہے، تے جے ہو جائے نصیب تے تسی کنفرم کر سکو کہ واقعی اسی خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کیتا ہے۔ وہ دا طریقہ بڑا سوکھا ہے، وہ دا طریقہ ہے کہ تانوں اللہ دے محبوب پیغمبر دا حلیہ مبارک اگر یاد ہو جائے نا، تانوں نبی کریم علیہ السلام دا حلیہ مبارک ازبر ہو جائے تو پھر ٹینشن ہی ہو گئی۔
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਡੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਅਕਸ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ, اللہ دے پیغمبر دس دنیا وما فیہا تو ود کے سانو عزیز نے۔ اس لئی میں تھوڑے جے وقت اندر نبی کریم علیہ السلام دا حلیہ مبارک تواڈے سامنے رکھاں گا، جنہ کو بیان ہویا چونکہ وقت بھی کم، تسی ذرا انہوں ذہن بٹھا لینا، ازبر کر لینا، یاد کر لینا۔ سورے بیان کرنے دا مقصد کی نبی کریم علیہ السلام دے حلیہ مبارک نو تواڈے سامنے بیان کرنے دا مقصد کی، یہ مقصد پہلے سن لو پھر حلیہ سنان۔ یہ مقصد اللہ نے قرآن اندر ذکر کیتا ہے، کی آکھیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر لوگاں اعلان کر کے دس دیو نا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ پاک نال محبت کر دیو، اگر تسی اللہ پاک نال پیار کر دیو کہ نہیں کر دیو بھائی؟ کر دیو نا۔ اللہ پاک نال اگر تسی پیار کر دیو نا تے نبی پاک علیہ السلام دی زبان جو کہلوایا جا رہا ہے، سونیا انہاں نوں آکھو نا اگر ساڈے نال پیار کر دینے تے پیار دی کوئی نشانی وکھان، پیار کر دینے تے پیار دی کوئی دلیل وکھان۔ جڑا بندہ جدے نال پیار کردا ہوندا ہے او دے کول پیار دی کوئی نہ کوئی نشانی ہوندی ہے، پیار دا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوندا ہے۔ اسی جو اللہ نال پیار کرنے ہاں، اللہ نال محبت کرنے ہاں، انہیں تسی آکھیا ہے اللہ نال پیار کرنے ہاں تے اللہ نال پیار دا کوئی نہ کوئی ثبوت تے ہونا چاہیے۔ اللہ سونیا ثبوت کی ہے تواڈے پیار دا، اللہ سونیا نشانی کی ہے تواڈے نال محبت دی۔ فرمایا فتبعونی فتبعونی، فتح دلیل دے، فتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تسی اللہ پاک نال پیار کر دیو نا پھر اُدھی دلیل ہے تسی میرے کملی والے دی کٹ کرو، تسی میرے کملی والے دی نقل کرو، تسی میرے کملی والے دی کاپی کرو، تسی میرے کملی والے دی اطاعت کرو، تسی میرے کملی والے دی جناب اتباع کرو۔ ایک ہوندا اطاعت کرنا، ایک ہوندا اتباع کرنا۔ اطاعت دا مطلب ہوندا ہے گل مننا، اتباع دا مطلب ہوتا ہے قدم تے قدم رکھ کے چلنا، جویں جویں اللہ دے نبی نے کیتا اوویں اوویں کرنا، جویں آپ دے سر دے بال مبارک سن اوویں دے بال رکھ لینا، جویں دیاں اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں مبارک سن اوویں دیاں زلفاں رکھ لینا، جویں دی اللہ دے پیغمبر دے لب مبارک دے ہونٹ مبارک سن ایویں دیاں لباں بنا لینا، جویں دی اللہ دے پیغمبر دی داڑھی مبارک سی ایویں دی داڑھی مبارک رکھ لینا، جویں دا لباس اللہ دے پیغمبر نے پہنیا یا پہنن دا حکم دیتا اوویں دا لباس اپنے بدن تے پہن لینا۔ سر تو لگ کے پیراں تک تیرے پورے وجود اندر کملی والے دی سنت نظر آئے، کملی والے دی سیرت نظر آئے، کملی والے دی صورت نظر آئے، کملی والے دی ادا نظر آئے۔ تو جتھوں لنگدا جائے نا لوگی کہندے جا
گزر گئے نے 1400-1500 سال گزر ضرور گئے نے پر نبی پاک دا امتی ہے 1400-1500 سال گزرن تو بعد بھی دا کملی والے نال رشتہ ہجے تک بھی جڑیا ہویا ہے لوگی کہن یار واقعی رشتہ ہوئے تے ہے پیار ہوئے تے اللہ اللہ میں قربان انج رشتہ بنا لو تاکہ کہن والا بندہ کہہ دے وے اللہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جدہ جدہ رشتہ رکھو سبحان اللہ اللہ دے نبی نال جدہ جدہ پکا گوڑا رشتہ دو میں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ 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 میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت نبی کا نغمہ لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا تسی بھی پڑھو کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ 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 پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا اور جس کو حق نے بلند کیا اور جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہان میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلن والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ اللہ اس واسطے ضروری ہے کملی والدہ حلیہ ازبر کرنا اس واسطے ضروری ہے کہ کملی والدی سیرت اپنانا بھی فرض ہے کملی والدی صورت اپنانا بھی فرض ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا اسے غرض و غایت دے تحت میں تو آٹے سامنے اللہ دے پیغمبر دے ولیہ مبارک مو ذکر کرن دی سعادت حاصل کر لگا ماں حضرات دی وقار سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نکڑ پوچھیا گیا انس جی دسونا اللہ دے پیغمبر دا قد مبارک کنا سی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے اللہ
اللہ کے پیغمبر کا قد نہ تو زیادہ لمبا تھا، نبی کریم علیہ السلام کا قد مبارک نہ تو زیادہ پست تھا، بلکہ درمیانہ جا قد اللہ دے پیغمبر دا، سونا جا قد اللہ دے محبوب پیغمبر دا۔ اللہ میں قربان جاواں، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ کے پیغمبر نہ دراز قد تھے، نہ اللہ کے پیغمبر پست قد تھے، بلکہ میرے پیغمبر دی قامت درمیانی قامت مبارک، اور فرماندے نے اللہ دے پیغمبر دیاں جڑیاں ہتھیلیاں سن، نبی پاک دیاں ہتھیلیاں گوشت نال بھریاں ہوئیاں ہتھیلیاں سن، موٹیاں تے گوشت نال بھریاں ہوئیاں ہتھیلیاں اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں، اور فرماتے نے لوگو نبی کریم علیہ السلام دا سار مبارک بھی مضبوط سار میرے پیغمبر دا، خوبصورت سار میرے پیغمبر دا، متھا اللہ دے پیغمبر دا چمکا مارن والا متھا، اور فرماتے نے کائنات دے لوگو نبی کریم علیہ السلام دے جوڑ مبارک مضبوط جوڑ تے موٹے موٹے جوڑ اللہ دے پیغمبر دے وجود مبارک دے سان، اور فرماتے نے لوگوں میں اللہ دے پیغمبر تو پہلا نہیں تے نبی پاک تو بعد وچ بھی آپ جیسا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں، اتنا پیارا میرے نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ فرماتے نے جدو اللہ دے پیغمبر چلتے سن تے نبی پاک بڑی عاجزی دے نال اینی گردن جھکا کے بڑے جناب شگفتگی دے نال بڑی شائستگی دے نال اللہ دے پیغمبر چلیا کرتے سن۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے نے اللہ دے پیغمبر تو سونا بھی کوئی نہیں ویکھیا، اللہ دے پیغمبر تو خوبصورت بھی کوئی نہیں ویکھیا، کملی والے تو عظمت والا بھی کوئی نہیں ویکھیا، تے کملی والے تو بعد کے عاجز بھی کوئی نہیں ویکھیا، ان کے ساری والا بھی کوئی نہیں ویکھیا، شان سب تو اونچائے پھر بھی عاجز نے، شان سب تو آنا ہے پھر بھی ان کے ساری کرنے والے نے، یہ نہیں بندہ تھوڑا جا بڑا ہو جائے تے بندے جو غرور تے تکبر آ جائے، شان سب تو اونچائے پھر بھی عاجز نے، لوگا باہروں آنا میری پیغمبر دے چرچے سن کے دل وچ خیال لے کے آنا، او کملی والا جتنا تمہاں دو جگ وچ پیاں نے اوتے بڑا بڑا کو بادشاہ ہوئے گا، مدینہ بڑا جناب پورا سیکورٹی نال بھریا ہویا ہوئے گا، مدینے وچ کئی محل ہون گے، ایک محل کملی والے دا ہوئے گا، اس محل وچ کئی سونے سونے کمرے ہون گے، ایک بڑا سارا کمرہ نبی پاک دا ہوئے گا، اس کمرے دے وچ کئی تخت لگے ہون گے، ایک بڑا سارا تخت کملی والے دا ہوئے گا، سیڈاں تے بندے بیٹھے ہون گے، ایک بڑا خوبصورت تاج جدے تے ہزاراں قیمتی موتی تے جواہرات تے ہیرے لگے ہون گے، وہ تاج نبی پاک دے سر تے پایا ہویا ہوئے گا، چار بندے موراں دا پر لے کے آواز دیندے ہون گے نا، گن مین بکھرے ہون گے، تلواراں والے بکھرے ہون گے، لوکاں باروں آنا یہ نظریہ لے کے آنا، یہ خیالی پلاؤ پکا کے اپنے دماغ اندر آنا، تے جدو مدینے آنا تے کو محلی نظر نہ آنا، پوچھنا پینا یارو کملی والے دا محل کتھے وے، لوگاں کچے مکان والے اشارہ کر دینا، اور کچا مکان کملی والے دائے جان والے نے اتھے جانا تے پتہ ہی نہ لگنا تے پوچھنا پینا ایوکم محمد رسول اللہ، اینے بندے بیٹھے ہو تہاڈے وچ کملی والے کون نے، تے لوکاں میرے نبی والے اشارہ کر کے کہنا اے جڑے گورے جے بیٹھے نے، اے جڑے سونے جے بیٹھے نے، اے جڑے خوبصورت جے بیٹھے نے، یہ اللہ دے پیغمبر نے، تے جدوں آن والے دی نظر میرے پیغمبر دے مکھ تے پہ جانی نا تے بے ساختہ زبان چوں نکلنا واہ کملی والیا، اور لوکی تاج پا کے بادشاہ بن دینے، تو بے تاج بادشاہ ہے، سونیا بادشاہ جڑے نے او تاجاں دے محتاج نے، تاج سونیا تیرے محتاج نے، اور بادشاہ تختاں دے محتاج نے، سونیا
تیرے محتاج نے سونے نبیا اور بادشاہ محلہ دے محتاج نے محل تیرے محتاج نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار میرا پیغمبر سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر سلام اس پر سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ میرے پیغمبر دا ہو گیا قد مبارک سبحان اللہ ہن اگے چلیے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک سانو بھی عاجزی اختیار کرن دی توفیق دے دے اچھی آمین آکھو شیخی نہ کریے غرور نہ کریے تکبر نہ کریے اپنے آپ اندر آکڑ کے نہ چلیے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار میرے پیغمبر دیاں زلفاں مبارک کیویں دیاں سن اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک کیویں دے سن سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا گیا انس جی اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک کیویں دے سن فرماتے نے نام اللہ دے محبوب پیغمبر دے بال مبارک گھگرے والے سن تے نہ نبی پاک دے بال بالکل سیدھے سیدھے سن درمیانی حالت دے بال سن اللہ دے محبوب پیغمبر دے پر فرماتے نے لوگوں اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں کیویں دیاں سن نبی پاک نے اپنی پوری زندگی دے اندر سوائے حاجت عمرے تو کدی سر نہیں منڈوایا اللہ دے پیغمبر نے ہمیشہ بال رکھے نے میرے پیغمبر دیاں زلفاں ادھر میرا ویکھنا اذا شامتی اذنیہ اینا کنا دیاں لواں تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں مبارک سن وفی روایا اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں اے جڑے کندھے نے تے اے جڑے کان نے نا انہاں دے درمیان تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں مبارکاں دیاں سن اللہ اللہ میں قربان جاواں گنتی دے 13 14 15 20 تو تھلے تھلے میرے پیغمبر دے بالا وچ سفید بال سن باقی پورے بال سیا میرے پیغمبر دے حضرات محترم ایک حج دے موقع تے اللہ دے پیغمبر نے اپنا سر منڈوایا تے نبی پاک نے بال مبارک حضرت ابو طلحہ نو پکڑا دیتے فرمایا ابو طلحہ لوکاں وچ تقسیم کر دے لوکاں میرے پیغمبر دے بال مبارک سانب کے رکھ لے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول میرے پیغمبر دے چند بال مبارک سن آپ جدو دنیا تو کہنے نا آپ نے وصیت فرمائی کہ میں نے جدو قبر اندر لٹانا ہے اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک کفن دے وچ میرے سینے دے اوتے رکھ دینے نے تاکہ فرشتیاں نو پتہ لگ جائے نبی پاک دا نوکر ہے اللہ دے پیغمبر دا غلام ہے تاکہ میرے پیغمبر دے بالاں دی بال مبارکاں دی برکت مینوں حاصل ہو جائے حضرات دی وقار غور کرنا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول اللہ دے پیغمبر دے چند بال مبارک سن انہاں چاندی دی ڈبیا دے اندر پھگو کے پانی وچ رکھے ہوئے سن فرماندیاں نے کوئی نظرے بد والا آ جاندا کوئی بخار والا آ جاندا میں او دے چوکا ڈگ کے پانی دے دیندی جڑا پانی پی لیندا اللہ شفا دے چھڑدا میرے نبی دے بال مبارک شفا والے سن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں اپنے نبی دیاں زلفاں وچ کنگھی کریا کردی ساں میں اپنے پیغمبر دے بال مبارک سواریا کردی ساں میں اپنے
بال مبارک اندر تیل لگایا کرتی سا اما فرماندیاں نے ایتھوں درمیان جو رکھ کے میں مانگ کٹیا کرتی سا ادیاں زلفاں ادھر درمیان جو چیر کر دیا کرتی سا اما فرماندیاں نے جدوں کنگھی کر کے تیل لا کے تے میں مانگ کٹ دیتی سا تے کملی والے دی مانگ چمکیا کرتی سی جویں چودھویں رات دا چن چمکدا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا زلفاں پھبائیاں رب نے آکو سبحان اللہ زلفاں پھبائیاں رب نے جی زلفاں پھبائیاں رب نے زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے قدرت بلو چڑھا گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا اللہ میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر دیاں زلفاں ہو گئیاں اور میرے پیغمبر دے روح انور دی گل کر لئیے میرے پیغمبر دا روح انور کنجدا حضرت دی وقار حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر دا چڑا کیویں دا ایک پوچھن والے نے پوچھیا اے براء بن عازب اللہ دے پیغمبر دا چہرہ کیویں دا سی نبی پاک دا چہرہ تلوار ورگا سی فرماندے نے نہیں 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 اللہ دے نبی دا چہرہ تلوار وانگو چمکدا سی فرماندے نے نہیں 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 پھر کیویں چمکدا سی فرمایا کملی والے دا چہرہ انج چمکدا سی جویں چودھویں رات دا چن چمکدا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں اللہ دے پیغمبر دا چہرہ چمکدار چہرہ ایک اور صاحب بھی بیان کرتے رہے جدو کدی اللہ دے پیغمبر خوشی دی حالت اندر آ جاندے نا تے نبی پاک دا چہرہ سونے دی ڈگی طرح سنہری چمکن لگ جاندا تے جدو نبی پاک کو غصے وچ آ جاندے نا تے آپ دے اج دے تو میں رخسار نے نا انج سرخ ہو جاندے جویں انار دے سرخ دانے ہوندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم نبی کے کریم علیہ السلام دے چہرے دے متعلق حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے سن میں جدو نبی پاک دا مکھڑا تکنا تے مینوں مکھڑا ویکھ کے سکون مل جاندا ہے میریاں تھکاوٹاں لتھ جاندیاں نے اے ہجرت دی رات دا سفر ہے میرے پیغمبر ایج کر کے جناب میرے پیغمبر جناب صدیق کی گود اندر لیٹے ہوئے نے نا میرے پیغمبر سو گئے رام فرمایا جدو اللہ دے پیغمبر کو جاگ آئی میرے آقا فرماتے نے صدیق میری تھکاوٹ تے لتھ گئی ہے نا تے جناب دے صدیق کرتے نے محبوب میری بھی تھکاوٹ لتھ گئی ہے آقا حیران ہو کے پوچھتے نے صدیق میں تے ستا رہا ہوں تھکاوٹ لتھ گئی ہے تیری کے میں لٹ گئی ہے تے جناب دے صدیق کرتے نے سونیا تہاڈی تھکاوٹ سون نہ لت گئی میری تھکاوٹ تہاڈا مکھڑا تکن نہ لت گئی ہے اللہ نے قربان جاواں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن میں کائنات اندر ایڈا سونا کوئی نہیں ویکھیا جیڈا سونا مکھڑا کملی والے دا مکھڑا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر میرے پیغمبر دے چہرے دا تذکرہ کر لگیاں رو پیا کرتے سن فرمایا کرتے سن لوگو مینوں کملی والے دے چہرے ول ویکھ کے اطمینان بڑا ملیا کرتا سی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میری زندگی دی اندر کملی والے تو پہلے بھی تے بعد اندر بھی ایڈا خوبصورت چہرہ مینوں کدی نظر نہیں آیا نبی پاک دا رنگ مبارک کیویں دا سی اللہ دے پیغمبر دا جڑا رنگ سی نا وہ سفید سرخی مائل سی سفید سرخی مائل کلر اللہ دے محبوب پیغمبر دا نبی پاک دی آنکھاں مبارک
موٹیاں موٹیاں میرے پیغمبر دیاں اکھاں مبارک پر اکھاں دے اندر سرخ رنگ دے ڈورے سن سرخ رنگ دے ڈورے نبی پاک دیاں اکھاں دے اندر سن حضرت جابر فرماتے نے ویکھن والا بندہ انج سمجھدا سی جویں اللہ دے نبی ہنے سرما پا کے آئے نے لیکن نبی پاک دیاں اللہ پاک نے اکھاں جدیاں بنائیاں آپ نو سرمے دی لوڑ ہی کوئی نہیں بغیر سرمے تو اللہ دے نبی دیاں اکھاں چکیا کر دیا سن اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار نبی پاک دے دند مبارک گلے باغونا ورگے چٹے چٹے دند سونے سونے دند تے نبی پاک دے جڑے دو درمیان والے دند مبارک سن انہاں دوواں دے درمیان اندر ہلکا جا سوراخ ہلکا جا سن سی تے صحابہ کہندے نے نبی پاک نے کدی کہکا لا کے نہیں ہسے جویں اسی ہسنے ہاں ہاں کر کے گواڈیاں دے بال ڈر جاندے نے کول ستا بال اٹھ پیندا اسی ہسنے ہسنے پویں چار پانچ مکھیاں منہ چ چلیاں جان اللہ دے پیغمبر انج نہیں سن کر دے میرے پیغمبر تبسم 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 اللہ دے پیغمبر تبسم فرمایا کر دے سن تھوڑا جا مسکرایا کر دے سن صحابہ کہندے نے جدوں کدی نبی پاک مسکرایا کر دے سن اللہ دے پیغمبر دے دوواں دنداں دے درمیان چوں ایک لیٹ نکلیا کرتی سی ایک چمک نکلیا کرتی سی چمک نال جناب چیرا متر ہو جایا کرتا سی اللہ والا کی کہندا ہے او میں صدقے نورانی دند نے او میں صدقے نورانی دند نے جویں موتی ڈبی وچ گند نے تھوڑا جنہ تبسم آ گیا سارے جگ نوں جانن لا گیا آپ دے دند مبارک سبحان اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دن ایک یہودن آ گئی تے آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی نہیں عائشہ ساڈا یوسف بڑا سونا سی ساڈا یوسف بڑا سونا سی تے اماں فرما دیا نے ممی پھر کول آ کے بہ گئی میں آکھیا نہیں یہودنے ہے ساڈا ہی یوسف وہ الگ گل ہے بھی تسی مل ماری ہوئی ہے ساڈا ہی ہے لیکن اگلی گل سن لے جے تو گل انج کرنی ہے تے آ میں تینوں گل سنا دیواں جے تو کہنی ہے کہ یوسف ساڈا سی تے پھر آ میں تینوں دساں تہاڈا یوسف ایڈا سونا سی اونوں ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹا لیاں تے میرا یوسف ایڈا سونا ہے اینوں ویکھ کے صحابہ نے گردناں کٹا لیاں نے اللہ میں قربان جاواں انج میرے پیغمبر دا چہرہ چمک والا دمک والا انج چمکے او دا چہرہ جویں 14ویں رات دا چن انج چمکے او دا چہرہ جویں 14ویں رات دا چن او جیڑا ویکھے لٹدا جاوے جیڑا ویکھے لٹدا جاوے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد دیکھیا جنہ یوسف تائی دیکھیا گل سنوا لیے دیکھیا جنہ یوسف تائی پورے انہاں کٹائے دیکھیا جنہ یوسف تائی پورے انہاں کٹائے جنہ بیکیاں پاک نبی نو جنہ بیکیاں پاک نبی نو تن من انہاں لٹائے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن بیخ شان میرے پیر دا کھول کے قرآن بیخ شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی بیچوں موتی جے یخیر دا تے دیاں گل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور اللہ پاک سانو بھی اپنی وضاقتہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنی سیرت و صورت نبی کریم علیہ السلام دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ واسطے دعا کر لو، پریشان ہاتھ لکھیا آیا نظر آ رہے ہیں بس ایک پروگرام ہے۔ سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دی بات زمانے بچ ہے چرچایام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا، زر مال دیوں نو لوڑ نہیں، زر مال دیوں نو لوڑ نہیں، کسے گل دیوں نو تھوڑ نہیں، کسے گل دیوں نو تھوڑ نہیں، سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ الحمدللہ رب العالمین۔